हेलो गाइस, आज हम अपनी एक नई एनिमे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेवन सीड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनिमे बहुत पसंद आएगी। ये जापान में एक आम सा दिन है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है सिवाय एक छोटी सी अजीब बात के। एक मेट्रॉइड जमीन से टकरा कर जिंदगी का सफाया करने वाला है। नेत्सुओ नामी एक 17 साल की लड़की तूफान के दरमियान एक अजीब शिप पर जागती है। नेत्सुओ गलती से पानी में गिर जाती है, लेकिन कुछ लोग उसे बचाकर लाइफ बोट पर ले आते हैं। वो सब कंफ्यूज हैं क्योंकि इनमें से किसी को भी याद नहीं कि वो इस शिप पर कैसे चढ़े। वो इस वक्त तक बहते रहते हैं जब तक कि वो किसी आइलैंड पर ना पहुंच जाएं, जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इनमें से एक लड़का सेमी मोराओ एक बहुत बड़ा टर्की है क्योंकि वो लड़कियों को छूता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो अराशी नामी एक और लड़का सेमी मोराओ को डांटता है और नेत्सुओ के साथ तमीज से पेश आता है। सेमी मोराओ अराशी के साथ झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी ग्रुप की सबसे बड़ी लड़की भूटान ने इनको रोक दिया। पानी मिलने के बाद वो जमीन पर हेल्प लिखते हैं और खाना तलाश करने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सेमी मोराओ नेत्सुओ को बुली करता है और इससे अपना काम करवाता है। जब भूटान को पता चलता है वो नेत्सुओ को दूसरे के ऑर्डर्स मानने पर डांटती है और उसे ज्यादा हिम्मत दिखाने की एडवाइस देती है और उसे खाना तलाश करने के लिए भेजती है। इस बीच कहीं और पर हाना नामी लड़की को बहुत से खौफनाक जानवरों से भागते हुए दिखाया जाता है। वो हाना को मारने ही वाले थे, तभी उसके साथी आकर उसे बचाते हैं। वो अपने बूमर रैंक का इस्तेमाल करते हुए दूसरे राक्षसों को मारकर एहसान वापस करती है। जबकि इसके एक साथी यानागी को डंग मारा जाता है। वो सब अपने कैंप में वापस चले गए जो बीच के करीब पानी पर है। ये लोग पिछले 2 हफ्तों से यहाँ मौजूद हैं और एक तरह का सर्वाइवल सिस्टम चला रखा है। यानागी इनका लीडर है और वो थोड़ा सा सख्त मिजाज है। वो बोसी और बदतमीज है और चाहता है कि लोग बगैर किसी सवाल के उसके ऑर्डर पर अमल करें। यहाँ तक कि वो हाना और दूसरे लड़के को थप्पड़ मारता है जब वो उसके ऑर्डर्स को नहीं मानते। इसके बाद वो जबरदस्ती उन्हें नई जमीन की तलाश में समंदर में उतार देता है। उस रात हाना निगरानी कर रही होती है, तभी यानागी आता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी एक तूफान आता है और सब कुछ हिला कर रख देता है। मुसाफिरों में से एक समंदर में गिर जाता है तो हाना उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। वो किसी तरह लड़की को बचा लेती है और वो वापस आइलैंड की तरफ बहने लगते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े कीड़े के जाल में फंस जाते हैं। यानागी बेहोश लड़की को चारा के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रुप ऐसा नहीं करने देती। झगड़े में वो पहाड़ से उन राक्षसों के बीच गिर जाता है। हाना एक अच्छी लड़की होने की वजह से उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरे साथी उसे बेवकूफ बनने से रोकते हैं। वो बीच पर वापस चले जाते हैं और ग्रुप अपनी बेबसी के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यानागी जंगल से बाहर आता है। दूसरी जगह पर एक ग्रुप अपनी क्रायोजेनिक स्लीप से जागता है। तब एक आदमी करीब आता है और कहता है कि वो इनका लीडर होगा। तो तमाम लोग अपने बंदूकें निकाल लेते हैं और उसको गोलियों से चलनी कर देते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम जल्द ही इससे पर्दा उठाएंगे। वापस दूसरे ग्रुप पर यानागी का कहना है कि उसने जिंदा रहने के लिए अकेले ही कीड़ों को मार डाला, लेकिन हाना इसके हाथ को नोटिस करती है जो अजीब तरीके से हिल रहा था। वापस पहले ग्रुप पर नेत्सुओ खाने के लिए एक मशरूम लाती है। अराशी उसे खाता है, लेकिन वो जहरीली निकलती है। वो बीमार हो जाता है। अराशी नेत्सुओ से कहता है कि भूटान सर्वाइवल के लिए बहुत तैयार है, जैसे वो जानती हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाद में भूटान कहती है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए और खाना चाहिए होगा। इससे नेत्सुओ को कश्ती में वो वक्त याद आता है जब उसने कहा था कि यहाँ ज्यादा लोग होने चाहिए। चूंकि भूटान कुछ छुपा रही है, इसलिए अराशी और नेत्सुओ छुप कर जाने का फैसला करते हैं। जब वो जाते हैं, अराशी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है। अचानक अराशी और नेत्सुओ पर बहुत बड़ा इंसानों को खाने वाला प्लांट हमला करता है। दूसरी जगह पर भूटान और सेमी मोराओ पर भी खूंखार चूहों ने हमला किया। अराशी और नेत्सुओ को मोजू नामी एक आदमी ने बचा लिया। मोजू डेंजरस एनिमल्स को मारता है और उन्हें सर्वाइवल टिप्स देता है। भूटान चूहों को भी मार देती है और वो जाहिर करती है कि वो पुलिस अफसर हुआ करती थी। मोजू उन्हें बताता है कि वो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भूटान और सेमी मोराओ भी पहुंचते हैं। भूटान बताती है कि वो उनकी गाइड है और वो हर चीज को एक्सप्लेन करती है। ये डिस्कवर
کیا گیا تھا کہ ایک میٹروئڈ زمین سے ٹکرائے گا اور ہمارے پلینٹ پر تمام زندگی کو ختم کر دے گا۔ اس بدترین سچویشن سے نپٹنے کے لیے 7 سیڈز پروجیکٹ بنایا گیا جو ہر کنٹری کے سلیکٹڈ لوگوں کو کرائیوجینک سلیپ میں ڈالے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ میٹروئڈ کا زمین سے ٹکرانے کے بعد بھی انسانیت موجود رہے۔ پتہ چلتا ہے میٹروئڈ زمین سے ٹکرایا اور تمام سویلائزیشن اور لوگوں کو تباہ کر دیا، اور یہ وہی جاپانی لوگ ہیں جو اب جاگ چکے ہیں۔ جاپان کے سسٹم میں 5 ٹیمیں ہیں: سمر اے، سمر بی، آٹم، ونٹر اور سپرنگ۔ بھوٹان کا گروپ سمر بی ہے۔ لوگوں کی سلیکشن کمپیوٹر کے حساب سے اسپیشل کنڈیشن کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ اراشی اس کہانی کو نہیں مانتا اور وہ اپنی گرل فرینڈ ہانا کے بارے میں یہ سوچ کر رونا شروع کر دیتا ہے کہ شاید وہ مر چکی ہے۔ اس بیچ یاناگی اپنے گروپ کو ایک عجیب جگہ پر لے جاتا ہے۔ منساکو نامی گروپ کا ایک ممبر یاناگی سے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن وہ انہیں درخت کے ایک سوراخ میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی آزادی کی چابی وہاں ہے۔ جیسے ہی وہ اندر چلتے ہیں، یاناگی کی انگلیاں ہلنے لگتی ہے۔ ہانا اسے نوٹس کرتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ کیڑوں نے یاناگی کے اندر اپنے انڈے دے دیے ہیں۔ بس پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے اور چھوٹے کیڑے نکل آتے ہیں اور پھر ایک جائنٹ کیڑا ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ سب یاناگی کو جگانے کے لیے اس پر چیختے ہیں۔ یاناگی اپنی پوری طاقت استعمال کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ انہیں ٹیم سپرنگ کہا جاتا ہے، اور وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ 7 فوجیز کو تلاش کریں۔ پھر وہ لائٹر لیتا ہے اور خود کو جلاتا ہے۔ آگ دیکھ کر تمام کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ یاناگی کی آخری بہادری کی قربانی کے ساتھ ٹیم سپرنگ میں باقی تمام لوگ زندہ رہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ منساکو اور ہانا کہتی ہے کہ یاناگی انہیں بچانے کے لیے ایک ہیرو ہے، لیکن ہارو نامی لڑکا اداس ہے کیونکہ وہ صرف پیانو بجانا اور پیانو کے مقابلے جیتنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہانا اسے روکتی ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے مناتی ہے۔ پھر وہ ویسٹ کی طرف کا سفر جاری رکھتے ہیں جیسا کہ یاناگی نے انہیں بتایا تھا۔ بعد میں بھوٹان ان سب کو قریب کی اونچی ترین چوٹی پر لے جاتی ہے۔ راستے میں ناتسو گر جاتی ہے، لیکن اس بار اراشی اس کی مدد نہیں کرتا۔ وہ اس وقت ہانا کے بارے میں بہت پریشان تھا۔ اچانک ناتسو کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مگرمچھ سے بڑے تالاب میں 3 جن پھنسے ہوئے ہیں۔ بھوٹان اور موزو مگرمچھ کو مار ڈالتے ہیں اور ان لوگوں کو بچاتے ہیں۔ تینوں اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ ماتسوری سنہرے بالوں والی ایک نوجوان اور انرجیٹک لڑکی ہے۔ یاموری ایک کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور ہوتارو صرف 12 سال کی ایک چھوٹی بچی ہے۔ بھوٹان کا کہنا ہے کہ ماتسوری، یاموری اور ہوتارو ٹیم سمر بی کے باقی ممبرز ہیں۔ وہ انہیں 7 سیڈز پروجیکٹ کے بارے میں بتاتی ہے جس میں وہ ابھی ہیں۔ پھر وہ نئی زمین کی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ جانے سے پہلے یاموری کو دوسرے لوگوں کے لیے اپنا نام دیوار پر لکھنے کا خیال آتا ہے۔ وہ اپنا بوٹ نارتھ ویسٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھوٹان اور موزو اس پروجیکٹ کے بارے میں اور جانکاری بتاتے ہیں۔ لوگوں کی سلیکشن فزیکل اور منٹل ہیلتھ کے بیسس پر کیا گیا تھا اور ٹیمیں پورے جاپان میں پھیلی ہوئی تھی۔ بعد میں یاموری کو ایک ہاتھ سمندر سے نکلا ہوا دیکھتا ہے۔ اراشی اور سیمیمارو دیکھنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ یہ ناگاساکی کا پیس اسٹیچو نکلا، یعنی ناگاساکی اور دوسرے شہر اب بھی پانی کے اندر ہیں۔ بھوٹان کہتی ہے کہ جاپان کے 7 فوجیز پہاڑوں میں سٹوریج شیلٹر ہے، تو وہ ان میں سے ایک کی طرف جاتے ہیں۔ وہ شیلٹر تلاش کر کے اس کا ڈھکن کھولتے ہیں۔ اندر انہیں ایگریکلچر کے لیے خوراک، اوزار، کپڑا اور بیج جیسے ضروری سامان کے ساتھ بہت سے کمپارٹمنٹ ملتے ہیں۔ انہوں نے فی الحال وہاں اپنا اڈا قائم کر لیا۔ بعد میں اراشی ہانا کو ڈھونڈنے کی امید میں اپنے ہوم ٹاؤن ٹوکیو کو دیکھنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ناتسو بھی اسے کمپنی دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اندر ہی اندر اس کے دل میں اراشی کے لیے فیلنگز پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ جب وہ ٹوکیو کی طرف سفر کرتے ہیں، سیمی میراو بھی ان کا پیچھا کرتا ہے۔ راستے میں وہ کھیتوں میں کام کرنے والے ایک کسان سے ملتے ہیں، لیکن اچانک 2 بڑے لوگ آتے ہیں۔ وہ بطخ کو مار کر اس کا خون سب کے سامنے پیتے ہیں۔ یہ اوٹم کی ٹیم نکلی۔ ٹیم اوٹم نے پہلے ہی ایک پراپر ولیج قائم کیا ہے۔ ان کا لیڈر اکیوو نامی شخص ہے، حالانکہ وہ بھوٹان اور یاناگی کی طرح ایڈلٹ لیڈر نہیں ہے۔ ران نامی ایک عورت اس کی رائٹ ہینڈ ہے۔
وہ پچھلے 3 سالوں سے جاگ رہے ہیں۔ اس وقت کے دوران انہوں نے اپنا اسٹوریج شیلٹر تلاش کیا اور اس کے اوپر یہ ولیج بنایا۔ اس رات ران نے اپنے گروپ کے ممبرز کو مارا پیٹا کیونکہ انہوں نے اپنے روز کے کام پورے نہیں کیے۔ اکیوو اور ران اپنے ایڈلٹ گائیڈ ایزیو کو بھی قابو کیا ہے اور گروپ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اسی وقت وہ سیمی موراو کو پکڑ لیتے ہیں جو ان کا کھانا چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اکیوو سمر بی کے ممبرز کو چور مانتے ہوئے ان کو باندھتا ہے۔ اس رات اکیوو اور ران نے انگریزی میں بات کی، انگلش لینگویج کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس رات اوٹم کے گائیڈ ایزیو نے انہیں رہا کیا، پھر اس پینے کے پانی کو سائنائڈ کے ساتھ زہر آلود کرنے کی کوشش کرتا ہے جو تمام گائیڈز کو اس صورت میں دیا جاتا ہے جب وہ ہوسٹائل ماحول میں جاگتے تھے۔ آراشی اور سیمی میراو زندگی ہار ماننے پر ایزیو پر غصہ ہوتے ہیں اور اسے ایک گوسا بھی مارتے ہیں، پھر وہ سائنائڈ کو ڈسٹروائے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تینوں زہر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور شاید بھوٹان کے پاس بھی یہ زہر موجود ہو۔ وہ ایک چٹان تک پہنچ جاتے ہیں لیکن سمندر تک پہنچنے کے لیے کسی کو پیچھے رہنا پڑتا ہے تاکہ انہیں نیچے اتارا جا سکے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا، تبھی ایزوئی آتا ہے اور ان کی مدد کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ ان کا شک ہونے کے باوجود وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایزوئی انہیں حفاظت سے روانہ کر کے ان کے بھروسے کا بدلہ دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد تینوں دوبارہ زمین پر پہنچ گئے۔ وہ اپنے ایموشنل پاسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سیمی موراو بتاتا ہے کہ اس کی ماں ایک ایڈلٹرس تھی جس نے گھر سے زیادہ باہر وقت گزارا بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی۔ بعد میں وہ ایک اسٹوریج شیلٹر تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دوسری طرف جانے کے لیے اس میں سے تیرتے ہیں۔ اس بیچ ہانا اور ہارو دوسرے انسانوں کی تلاش میں ادھر ادھر تیر رہے ہیں۔ ہارو کا کہنا ہے کہ پیانوس ہونے کے باوجود وہ موسیقی سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کے اسٹرکٹ پیرنٹس نے اسے چھوٹی عمر سے ہی پیانو سیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ اس رات ہانا اس سے کہتی ہے کہ ہارو اب بھی پیانو بجانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ دستانے پہنتا ہے اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، تو ہارو موٹیویٹ ہو کر چرچ کے پیانو کو بجانے جاتا ہے۔ بعد میں جب وہ اپنے گروپ میں واپس آتے ہیں تو ہانا کہتی ہے کہ جب تک ہارو زندہ ہے موسیقی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آراشی، نٹسو اور سیمی میراو آخر کار ٹوکیو کے کنڈارات تک پہنچ جاتے ہیں۔ آراشی پانی کے اندر چلا جاتا ہے لیکن اس پر ایک جائنٹ مچھلی حملہ کرتی ہے، لیکن ایک اڈلٹ آدمی اسے بچاتا ہے۔ اس کا نام تاکا ہیرو ہے اور وہ ٹیم ونٹر سے ہے، جبکہ ٹیم ونٹر سے وہ اکیلا زندہ بچا ہے۔ اور یہ ایپیسوڈ یہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔